بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، ہمارا موضوع اس اشرے کا توحید ہے، سلسلے کی مجلس ہے. جو میں نے بات شروع کی تھی کل، میں اسی کو بات کو آگے بڑھاؤں گا. اور بعض جگہوں پہ قرآن کریم میں غیر اللہ سے مدد اور امداد کی مذمت کی گئی ہے، تو میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں ہر بات کا جواب، تاکہ ذہن مشوش نہ ہو. میں نے کہا کہ میں جو اشرا پیش کر رہا ہوں توحید کے حوالے سے، میرے جتنے بھی سامعین ہوں گے جو اس اشرے کو سن لیں گے، ان کے ذہن میں پھر توحید اور ولایت کے عنوان سے کبھی شبہ نہیں آئے گا. تو عزیزان گرامی، کئی مرتبہ قرآن کریم نے خود مذمت کی ہے انبیاء علیہ السلام سے. مثال کے طور پر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے ذہنوں میں آپ کے ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام، نبی یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف طویل سوروں میں سورہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف، اور واحد سورہ ہے طویل سورہ جو ایک ہی موضوع پہ ہے. اللہ نے پورا کا پورا سورہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی قصے پہ، ان کے واقعے پہ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے. وَإِلَّا قرآن کریم کا اسلوب یہ نہیں ہے. اللہ ایک قصہ بیان کرے گا، پھر ہدایت کی بات کرے گا، پھر ایک اور قصہ اس میں ہدایت کے، تو اللہ کا اسلوب الگ ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ لیکن اللہ نے جب سورہ یوسف کو شروع کیا تو اس میں اللہ خود ہی فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ بڑی واضح روشن آیات ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو بہترین خوبصورت ترین قصہ سنانے لگے ہیں جو کچھ ہم نے آپ پہ اب تک قرآن سے نازل کیا ہے. یعنی کسی خوبصورت نبی کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے سب سے خوبصورت قصہ سنا رہے ہیں. تو اب اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت ترین احسن القصص، اللہ نے اس کو قرار دیا ہے سب سے خوبصورت جو واقعہ ہے. کیوں؟ اس میں توجہ ہے نا مجمع کی؟ تو اس میں ہر پہلو ہے. اس میں والدین کی تڑپ ہے، بھائیوں کا حسد ہے، معاشرے کے اندر جو خراب کاریاں ہیں، ایک عشق و محبت کی داستان بھی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، معاشرے کا فیوریٹ ٹاپک میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ میں سب کچھ آیا، اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا. پھر اللہ نے پیغامات دیے، کہا کیا کچھ ہوا، زندان، آزادی، تخت، سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا. کسی ایک نبی کو ایک بچہ جب وہ تھے تو ان کو بچے کے طور پہ باقاعدہ غلام کے طور پہ بیچ دیا گیا. ساری یعنی اس کے اندر بہت پہلو ہیں. اور خوبصورت امتیاز اللہ کا یہ ہے، یعنی اللہ کا یعنی ایک بہت خوبصورت جو بیان کہ بادشاہ نے کتنا ٹائم لیا ہوگا اپنا خواب سنانے میں، کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ سات گائے کو کھا گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اس کی تعبیر کون دے گا؟ اللہ نے سارے خواب کو بس ایک آیت میں سمو دیا. بادشاہ کی گفتگو کو اللہ ایک آیت سے زیادہ لائق سمجھتا ہی نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ جانے گا وہاں مذمت کس بات کی ہے؟ غور سے سنیے گا، میرے تمام بھائی میرے بچے اس بات کو سنیں گے. میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، موسم کی خرابی تھی آج بے انتہا بارش، اس کے باوجود بھی اتنے لوگوں کا آنا، اور تو مجھے احساس ہے. تو اذکر عند ربک، جناب یوسف جانتے ہیں کہ یہ مشرک خدا کو نہیں مانتا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ وہاں پہ آیت میں الفاظ یہ ہیں کہ اذکر، مجھے کہا کہ بھئی زندان کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے بھی خواب دیکھا. اب جناب یوسف کو اللہ نے قرآن میں آواز دے کے کہا کہ بھئی وہاں جب بلایا تو کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق، جو خواب کی بھی غلط تعبیر نہ دے وہ صدیق ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میں نے تو خواب بھی نہیں بتایا کہ کس نے کہاں غلطی کی ہے. تو جناب گرامی، اب یہاں پہ یوسف ایھا الصدیق ہے، یہ سارے انبیاء صدیق ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ صدیق انبیاء علیہ السلام کے علاوہ 3 ہیں. آپ کے ذہنوں میں ہے؟ حضرت حزقیل کے لیے کہا حضرت حبیب نجار، یہ مومن یعنی صدیق، یہ مومن آل یاسین جس کو کہا گیا نا، حضرت سورہ یاسین کے اندر جو واقعہ پیش اللہ نے کیا. اور پھر کہا تیسرے صدیق، اور وہ صدیق الاکبر، اور وہی صدیق اکبر ہیں، وہ ہیں میرے بھائی علی صدیق اکبر. سب صدیق ہیں، علی صدیق اکبر ہیں. ابن ماجہ میں لکھا ہے، جو میرے بھائی پریشان ہو کے سن رہے ہیں، 6 کتابیں بھائیوں کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی. ابن ماجہ میں خود ابن ماجہ نے لکھا کہ علی فرمایا کرتے تھے انا صدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. ولا یقولہ بعدی الا الکذاب، میرے علاوہ جو کہے گا جھوٹا ہوگا. بھائی اسے محبت سے سنیے گا. روزہ تو ہے، اب روزہ آپ کو لگا تو آپ روزے لگنے لگے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن روزے کے اختتام پہ بالکل مجلس ہو رہی ہوتی ہے، اور میں پھر بھی پورا خون جگر دے کے پڑھ رہا ہوں. تو جناب مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر وہ ہوگا جس کی پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ ہو. سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. مجمع ہے ہی نہیں. جناب سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک. میرا موضوع ہے توحید. توحید یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. شرک اللہ کو نہ ماننا یا کسی کو اس کا شریک بنانا. جس نے کسی بت کو ایک بھی سجدہ کیا ہو وہ مشرک ہے، اور جو 40 برس سے زیادہ شرک کرتے رہے ہوں وہ صدیق نہیں ہوا کرتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پریشان ہیں تھوڑا اور پریشان ہو لیں. اور جانے گرامی اب یہاں جملے سن لیجئے گا. میں نے کہا نا میرا موضوع ذہن میں رکھے گا، توحید موضوع ہے. اللہ نے کئی مرتبہ ٹوکا ہے، روکا ہے، برا منایا، کیوں تم نے میرے علاوہ کسی اور سے مانگا.
میں وہ دلیلیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ لوگ کہتے کہ اپنا موضوع سنا دیا، وہ جہاں اعتراضات تھے اس کا جواب بھی نہیں دیا. میں خود پیش کروں گا، ہر بات کو آپ کے لیے روشن کروں گا. تو جناب قرآن کریم ہے، سورہ یوسف ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ان کے زندان میں لوگ تھے جو جیل میں ساتھ تھے. ایک نے خواب دیکھا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا کہ میں میرے سر سے یہ پرندے کھا رہے ہیں اور تجھے پھانسی ہو جائے گی. دوسرے نے کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا کہ تو آزاد ہو جائے گا، بادشاہ کا قریب ہو جائے گا. جب تو بادشاہ سے قریب ہو جائے، اذکرنی عند ربک، قرآن کی آیت ہے، اپنے رب سے کے پاس مجھے بھی یاد کر لینا. یعنی کہنا ایک بے گناہ زندان میں ہے، کون؟ بادشاہ تیرا رب ہے، مجھے پتا ہے تو خدا کو نہیں مانتا. نہیں ہے مجمع بھائی. اللہ نے ڈانٹا کس بات پہ؟ یوسف زندان پڑ گیا. پروردگارہ کیوں؟ کہ تو نے اگر آزادی ہونا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا. ایک مشرک سے کیوں کہا بادشاہ کو سفارش کر دے، میں بے قصور ہوں؟ مجمع نہیں ہے. اللہ کو غیر اللہ سے مسئلہ نہیں ہے، ایک نبی کا مشرک سے سفارش کروانے میں مسئلہ. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی ہو کے آپ نے کیوں کہا کہ پروردگارہ صرف وہ بادشاہ سے قریب تھا اس لیے کہہ دیا تھا کہ میں ملک الملوک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. یوسف آپ مجھ سے کہتے تو جناب یوسف نے رونا شروع کیا. میں ابھی تو باپ سے دوری. خواتین نے ایک تہمت لگانے کی کوشش کی. اب جب آزادی ملی تھی، جوان ہوا تو زندان میں آ گیا. پروردگارہ تو بھی ناراض ہو گیا. توجہ کہ یوسف مجھے ناراضگی اس بات کی کہ آپ نے اس مشرک سے کیوں کہا. جناب یوسف نے رونا شروع کیا، پروردگارہ معاف کر دے. تو کہا نہیں، ناراض نہیں، بس مجھے اس بات کا گلہ ہے، مجھ سے کہتے. نہیں ہے مجمع. اب بھائی اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہتے. بھائی کہا بھی تو مشرک سے تھا. توجہ، مسئلہ حل کہاں ہوا؟ تفسیر کا نام مجمع البیان. تبرسی بھائی شیعہ سنی تفاسیر میں جملے، لیکن شیعہ تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں. مجمع کی توجہ، سارا مجمع اس بات کو سنے گا. جناب یوسف برس کئی سال گریہ کرتے رہے، پروردگارہ تو ناراض ہوا. ترک اولا ہے، گناہ نہیں ہے. نبی سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہو تو وہ نبی نہیں ہوتا. ترک اولا ہوا تھا. یہ نہیں کہا تھا تیرے خدا کو مانتا ہوں. توجہ، یہ نہیں کہا تھا بادشاہ کو مانتا ہوں، کہ صرف بادشاہ سے سفارش کر دینا. میں بے خطا بے گناہ زندان میں ہوں. اب پتہ چلا زندان میں بے خطا ہونے کے لیے کسی موسیٰ کاظم کی ضرورت ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ آپ سلامت رہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. وہاں صرف ایک جملے پہ جناب یوسف نے اتنے برس گریہ کیا. سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب یوسف کا بھی نام ہے، ذہنوں میں ہے نا؟ تو وہاں کیا کیا؟ مجمع کی توجہ ہو، وہاں مسلسل گریہ کرتے رہے. مجمع البیان میں چھٹے امام نے فرمایا ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یوسف اب اور گریہ نہ کیجیے، اللہ کو اب آپ کا اتنا تڑپنا رونا. کہا کہ مجھے بس زندان سے رہائی چاہیے. توجہ، کہا ہاتھ اٹھائیے. ہاتھوں کو اٹھایا کہا بتائیے انگلیاں کتنی ہیں؟ نہیں ہے مجمع. انگلیاں 5. ان انگلیوں پہ پورے کتنی ہیں؟ کہا 14. ایک ایک انگلی پہ 3 پورے، 4 × 12، انگوٹھے پہ 2 پورے، 14. یوسف انہی 5 12 14 کا واسطہ دے دیجئے. اب مجمع شاید پہنچ گیا. جناب یوسف نے ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ کہا یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی. پروردگارہ تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ. تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ. تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ. تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ. تو قدیم الحسان، تجھے حسین کا واسطہ. تو معبود و مسجود ہے، تجھے عابد و سجاد کا واسطہ. تو علیم و خبیر ہے، تجھے باقر العلوم کا واسطہ. تو اصدق القائلین ہے، تجھے جعفر الصادق کا واسطہ. غیظ و غضب پہ تجھے قابو ہے، تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ. مرضات مرضیاں تیری چلتی ہیں، علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ. تقویٰ تو عطا کرتا ہے، محمد تقی کا واسطہ. نقاوت پاکیزگیاں تیرے لیے، تجھے علی نقی کا واسطہ. ہیبت تیری، تجھے حسن عسکری کا واسطہ. تو غیب مطلق ہے، تجھے مہدی منتظر کا واسطہ. بھائی الفاظ میں نے اپنے انداز سے پیش کیے ہیں. مجمع البیان میں دعا کے جملے موجود ہیں. جب ان 5 کا 14 کا واسطہ دیا، ایک مرتبہ جناب جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے کہ اے یوسف آپ نے اب ان 14 کا واسطہ دے دیا، آج ہی رات رہا ہو جائیں گے. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، روزہ میرا بھی تو ہے. ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ان 14 کا واسطہ دیا، آج ہی رات رہائی ملے گی. زندان جیل شہر سے باہر تھا. جناب یوسف نے کہا جبرائیل اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، مجھے نہیں معلوم. زندان باندھ تالا لگا کے شہر چلا گیا. رات کا وقت ہے، آج ہی رات ہو چکی. آج رات کہاں رہائی کا؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو آج ہی رات رہائی ہوگی. اللہ نے اسی رات بادشاہ کو خواب دکھایا، 7 گائے کو کھا رہی ہیں. بادشاہ خواب سے اٹھا کہ مجھے ابھی تعبیر چاہیے. اس نے سارے کے سارے محل کو اٹھا دیا، اٹھو مجھے خواب کی تعبیر چاہیے، میں نے ایسا خواب دیکھا. ہر آدمی کہہ رہا تعبیر ہمیں کیا معلوم، کہاں سے تعبیر دیکھا، مجھے تعبیر ابھی چاہیے. اس نے سب کا ناک میں دم کر دیا، مجھے ابھی تعبیر چاہیے، میں نے خواب دیکھا ہے 7 گائے کو کھا رہی ہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ پریشان، اس کا جو درباری تھا جو زندان میں رہ کے آیا تھا، اس کو یاد آیا ارے وہ یوسف تھا. کہ بادشاہ سلامت ایک زندان میں یوسف تھا، ہر خواب کی سچی تعبیر دیتا تھا کہ ابھی لے کے آؤ. اللہ نے کہا یوسف جب 14 کا واسطہ ہو تو فوراً کام ہوتا. او مسلمانوں جب انبیاء کا 14 کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا.
توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، یہ عقیدہ ولایت توحید سے متصادم نہیں ہے. جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے تو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ غیر اللہ یعنی کسی دنیاوی آدمی، کسی کافر یا مشرک کی طرف نہ کہنا. اور وہ بھی انبیاء علیہ السلام کو ٹوکا ہے. اگر آپ کو کسی کافر یا یہودی یا کسی عیسائی سے کام پڑ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. اور یہ شرک نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. دنیاوی کام کے لیے مسلمان جا رہے ہیں. یہ جو بدعت اور شرک کے فتوے لگانے والے ہیں وہ سعودی حکمرانوں کو نہیں دیکھتے؟ شاید یہاں پہ کہا نہیں جا سکتا ہے، یہ جملے سے لے کاٹ دیجیے گا. انہیں اپنے مسلمان حکمران نظر نہیں آتے؟ اگر مسلمان حکمران یہودی یا عیسائی سے مدد مانگ لے تو بدعت نہیں ہے، اور اگر شیعہ اہل بیت سے مدد مانگ لے تو بدعت ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. جانے گرامی، یہ جو توحید بہت سے مسلمانوں نے سمجھی ہے انہیں توحید سمجھ ہی نہیں آئی ہے. یعنی توحید قرآن، اللہ نور السماوات والارض، اسے آیا نور کہا جاتا ہے. جو جملے پیش کروں گا ان کو غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. بہت خوبصورت روشنی ہے. نور کیا؟ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جب تک کہ بیچ میں نور نہ ہو. سائنس کے لحاظ سے جو یہاں پہ بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب آپ جا کے پڑھیں گے نا فزکس پڑھیں گے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی جب تک کہ نور نہ ہو. آنکھوں سے اندھیرا کر لیجیے، کچھ نظر نہیں آئے گا. یہیں پہ سارا اندھیرا کر دیجیے، مجھے ممبر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نظر آ رہا ہوں، میں نظر نہیں آؤں. توجہ، جب تک بیچ میں نور نہ ہو، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے تو آنکھیں نہیں دیکھتی. حجرے سے نور چلا جائے تو حجرہ نظر نہیں آتا. توجہ، دنیا سے نور چلا جائے، سورج چھپ جاتا ہے اور اگر چاند نہ نکلے تو کچھ نظر نہیں آتا. توجہ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض. یہ جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دیکھ رہے ہو تو اللہ کے سبب دیکھ رہے ہو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اللہ نور السماوات والارض. عزیزان گرامی، یہ جو مذمت آئی ہے قرآن کریم میں غیر اللہ سے، تو وہ وہاں مشرک و کافر. کبھی بھی انسان جب ایک مرتبہ اللہ سے اور اللہ والوں سے طلب کرتا ہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوتی ہے. جو میں آج توحید کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، چند جملے میں پیش کروں گا، اس پہ غور کر لیجیے گا. جان تو میں نے آپ سے کل کہہ دیا تھا کہ کچھ پیچیدہ بحثیں آئیں گی، اس کو سن لیجیے گا. ہر خیر قرآن کریم کی شیعہ عقیدہ سن لیجیے، بھائیوں کا بھی عقیدہ، دونوں پیش کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ایک طرفہ بات چل رہی ہے. بھائی یہ کہتے ہیں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، ایسا ہی ہے، خیر بھی شر بھی. اور وہ کہتے یہ ہیں، دیکھیں وہ بھی علمی بحث ہے، میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو بالکل اتنا چھوٹا کر کے پیش کروں کہ لوگ کہیں کہ بھئی ان کی بات کو بہت ہی چھوٹا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پہ کہ شیطان اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یزید اللہ کی طرف سے نہیں، تو مطلب ہے کہ اس کو کسی اور نے بنایا ہے، تو انہیں بھی اللہ نے بنایا ہے. غور سے سنیے، ابلیس کو اللہ نے بنایا ہے، یزید کو اللہ نے بنایا ہے، اوروں کے نام نہیں لوں گا. ابلیس کو اللہ نے بنایا لیکن اللہ نے ابلیس کو ابلیس نہیں بنایا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. توجہ، اللہ نے یزید کو خلق کیا لیکن اللہ نے یزید کو یزید نہیں بنایا، خلق کیا. یزید وہ خود بنا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. میں آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ کسی کو خلق کرتا ہے، اسے شر نہیں خلق کرتا. شریر وہ خود بنتا ہے. اللہ بنا دیتا ہے. قاتل وہ خود بنتا ہے، چور وہ خود بنتا ہے، ڈکیت وہ خود بنتا ہے، غاصب وہ خود بنتا ہے. اب میرے جملے پہنچ گئے. اللہ کسی کو خلق کرتا ہے، غاصب وہ خود بنتا ہے، گنہگار وہ خود بنتا ہے. اگر اب ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے، غور سے سنیے گا، بحث علمی ہے لیکن انہیں کہاں پہ دیکھیں جب اہل بیت کو انسان چھوڑ دے عزیزان گرامی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. غور سے سنیے گا بحث کو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں لا رب ولا یابس الا فی کتاب، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو کتاب میں نہ ہو، پتا بھی ہلتا نہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. جب پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا اس کا مطلب ہے گناہ کر رہا ہوں تو اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. توجہ، ایک مرتبہ انسان مثال کے طور پہ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اللہ ہدایت دیتا ہے. ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو طاقت دی، اب وہ طاقت آپ قتل میں استعمال کریں یا روزہ رکھنے میں استعمال کریں یہ آپ کی مرضی ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اللہ کو طاقت دیتا یہ تو. اب آئیے ذرا میں جملے پیش کر رہا ہوں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ صرف خیر اللہ سے ہے، شر انسان کا اپنا. غور سے سنیے پلیز، میری درخواست ہے، میری ان جملوں کو سمجھ لیں گے پوری زندگی پھر آپ کبھی بھی آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی. اہل بیت کا عقیدہ بڑا راسخ اور مضبوط عقیدہ ہے. جو بھی خیر ہے وہ اللہ، ما اصابکم من خیر فمن اللہ، جو تم خیر دیکھتے ہو وہ اللہ سے تمہیں ملتی ہے، اور جو شر ہے تمہارا اپنا ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے خود کہا خیر اور شر اللہ کی طرف سے. توجہ، اچھائی برائی، ہدایت گمراہی. توجہ، ہم کہتے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا ہے قرآن میں میں گمراہ بھی کرتا ہوں میں ہدایت بھی دیتا ہوں. توجہ، دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے نہیں ہدایت صرف میری طرف سے. تضاد نہیں ہے. میرے جملے کو سن لیجیے، میں مثالیں بھی پیش کروں گا. تضاد نہیں ہے گفتگو میں. ہدایت اللہ دیتا ہے، دل میں اللہ ہدایت ڈالتا ہے. اللہ دل میں گمراہی نہیں ڈالتا. جب اللہ ہدایت چھین لے تو انسان خود بخود گمراہ ہو جاتا ہے. شاید لوگ پہنچ گئے. عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ میں نے کسی کو اپنی انگوٹھی دی،
انہوں نے انگوٹھی یہیں پہ پھینک دی. تو کیا کروں گا میں؟ کیونکہ مجھے قدر معلوم ہے میں انگوٹھی پھر اٹھا لوں گا. کچھ لوگ شاید پہنچ گئے. میں کسی کو اپنی انگوٹھی دے دوں گا, انگوٹھی پھینک کے چلا جائے, میں انگوٹھی اٹھا لوں گا. اللہ نے ہدایت بھیجی, اگر بندے قبول نہ کریں تو اللہ واپس لے لے گا. جب اللہ ہدایت اٹھا لے تو بندہ خود گمراہ ہوتا ہے, اللہ گمراہ نہیں کرتا. شاید پہنچ گئے ہوں, مجھے نہیں معلوم. اگر نہیں واضح میں اور مثالیں دوں گا. یہ جو بھائی کہتے ہیں اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے, نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں, دیکھیں شیطان کو پتا ابھی تک اللہ کی ہدایت سے مل رہی ہے, لیکن جیسے ہی اللہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا میں بہت بڑا ہوں, اللہ کہتا ہے تو اگر بڑا خود ہی ہے تو جا کام خود کر لے, تو اللہ فوراً وڈرا کر لیتا ہے. اللہ توجہ, اللہ جیسے ہی نعمت چھینتا ہے شیطان کو خبر ہو جاتی ہے, اب وہ کہتا ہے یہ میرا شکار ہے. آئیے میں بہت مثال قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے, سائنس سے مثال دے رہا ہوں. اعزائے گرامی سارے مجمع کی توجہ, زمین کرۂ ارض, یہ زمین ہے, اس پہ جتنا نور ہے وہ سورج سے ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ سورج سے ہے. زمین پہ جتنا اندھیرا ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ سورج کی وجہ سے, سورج میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں. جب سورج میں اندھیرا ہے نہیں تو زمین کو اندھیرا دے کیسے سکتا ہے ہی نہیں. مجمع جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. اعزائے گرامی سورج میں صرف روشنی ہے, صرف نور ہے. جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے. یہ زمین ہے, یہ سورج, جو کچھ زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے. دیکھیں سورج میں اندھیرا ہے ہی نہیں, تاریکی ہے ہی نہیں, ظلمت ہے ہی نہیں, ڈارکنیس ہے ہی نہیں. میں نے عربی فارسی اللہم صلی علی محمد وعلی, میں نے چاروں زبانوں کے لفظ استعمال کرتی ہیں. ظلمت عربی کا ہے, توجہ, ڈارکنیس انگریزی کا, اندھیرا تاریکی, تاریکی فارسی, اندھیرا اردو, چاروں زبانوں کے الفاظ. مجمع کی توجہ, یہ زمین ہے, یہ سورج. سورج سے صرف نور آ رہا ہے زمین پہ, سورج میں اندھیرا نہیں ہے. زمین پہ جتنی روشنی وہ سورج کی وجہ سے. توجہ میری طرف رکھیے گا, زمین گھوم رہی ہے مسلسل, جیسے ہی سورج کی طرف رخ کرتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے, رخ پھیرتی ہے تو اندھیرا آ جاتا. جتنی زمین میں روشنی ہے سورج کی وجہ سے, اندھیرا اپنی وجہ سے ہے کیونکہ رخ پھیر لیا. انسانوں کے پاس جتنی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے, گمراہی اپنی ہے. جب رخ پھیر لو گے, اللہ سے پھرو گے, اندھیرے میں چلے جاؤ گے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے. توجہ, ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, میری طرف توجہ کر لیجیے گا. قرآن کریم سورہ بقرہ, اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں رخ پھیرو گے وہیں وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے. اللہ جسم نہیں ہے, اللہ جسم نہیں ہے. اگر آپ کہیں اللہ اس طرف ہے, اس کا مطلب ہے ادھر 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 نہیں ہے. اللہ ہر طرف ہے. مانو نہ, اگر رمضان آتا ہے ہدایت بڑھ جاتی ہے, محرم آتا ہے ہدایت بڑھ جاتی ہے, محرم جاتا ہے گمراہ ہونے لگتے ہو, تو کوئی وجہ اللہ ہے نا. جب ان کا رخ کرو تو ہدایت میں, جب ان سے رخ پھیرو تو گمراہی میں. بس علی علی حسین حسین کرتے رہنا, ہدایت ملتی رہے گی. جیسے ہی ان سے پھرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے مثال دے کے ثابت کیا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اعزائے گرامی اللہ سے صرف ہدایت ہے, اللہ سے صرف خیر ہے. اللہ تو اللہ کبھی گمراہ نہیں کرتا. اعزائے گرامی میں ایک اور سائنس کی مثال دے رہا ہوں, اس کو غور سے سن لیجیے گا اگر سننا پسند فرمائیں گے. اعزائے گرامی کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں وجود رکھتی ہیں, اپوزٹ ہوتی ہیں. سیاہ سفید, سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے یا نہیں؟ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے, دوسری اس کی عدم کا نام ہوتا ہے. عدم, نان ایگزسٹنس, نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہ پوری علمی فلسفے کی منطق کی بحث شروع کر دی این روزہ کھولنے سے پہلے, اور سمجھا کے جاؤں گا کچھ ہو جائے. میں ممنون ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا, جو میرے اتنا پیچیدہ ترین اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت اور خلوص سے سن رہا ہے. غور سے سن لیجیے, کچھ چیزیں دونوں وجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اس کا اپوزٹ ہے لیکن دونوں ہیں. کچھ اپوزٹ ہوتی ہیں, ان میں سے ایک ہوتی ہے شاید دوسری نہیں ہوتی. غور سے سنیں, نور اور ظلمت. نور ہے, ظلمت ہے ہی نہیں. آپ نہیں باہر جا کے دیکھ لو بھی, ظلمت ہے, ہمیں لائٹ آف کر دیتے ظلمت آ جائے گی. یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. غور سے سنیں, نور ہے, ظلمت ہے ہی نہیں. روشنی ہے, تاریکی ہے ہی نہیں. تاریکی روشنی کے نہ ہونے کا نام. نہیں پہنچ سکا مجمع. دیکھیں نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے, ظلمت خود کچھ نہیں ہے. توجہ عزیزان گرامی, تاریکی خود کچھ نہیں ہے, نور کے نہ ہونے کا نام ہے. اس حجرے میں تاریکی ہو, جیسے نور لائیں گے تاریکی چلی جائے گی, اس کا مطلب ہے تاریکی خود کچھ نہیں ہے. زمین میں گڑھا کھودی ہے, آپ میں تاریکی بھری ہوئی ہے, جیسے ہی روشنی ڈالیں گے تاریکی چلی جائے گی, اس کا مطلب ہے تاریکی خود کچھ نہیں ہے, نور کے نہ ہونے کا نام. اب پہنچ گئے حضرات,
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میری گفتگو پہنچ گئی, سب نے سمجھ لیا. تو نور ہے, ظلمت تاریکی نہیں ہے ہی نہیں. عزیزان گرامی توجہ مجمع کی. تو اب ظلمت تاریکی ہے ہی نہیں, نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. توجہ, اللہ کی طرف سے صرف ہدایت ہے, گمراہی نہیں ہے. ہدایت کے نہ ہونے کا نام گمراہی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, جو لوگ پہنچ گئے ان سب کو سلام. خدایا میرے جملوں کو ضائع نہ کرے, کر میرے دیکھ لیجیے گا. مجمع کی توجہ ہو. عزیزان گرامی, اللہ نے ہدایت بھیجی. میں چلیں یزید ہی کی مثال دوں, کسی اور کا نام نہیں لوں گا. اللہ نے ہدایت بھیجی, یزید نے تسلیم نہیں کی, نہیں مانتا. پھر ہدایت بھیجی, نہیں مانا. حسین نے بیعت نہیں کی, اسے اپنا تو پتا تھا نا یزید کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی کوئی پہچانے نہ پہچانے, کوئی رضی اللہ کہتا رہا, یزید کو خود پتا تھا میں مردود ہوں, اس کے باپ کو بھی پتا تھا. نہیں ہے مجمع. بھائی دیکھیں کیا کہا تھا اس کے باپ نے, کہا تھا جودہ بنت اشعث سے. جودہ بنت اشعث ذہنوں میں ہے, لانتی. امام حسن نے مجتبیٰ کو زہر دیا, ان کی 7ویں بیوی تھی, تو اس نے زہر دیا. تو ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا. تو یزید کے باپ نے کہا کہ تو اتنے پیسے دوں گا, زہر دے دے اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کر دوں گا. توجہ, اس نے زہر دے دیا. آئی کہ میری شادی کر دے اپنے بیٹے یزید سے. اس نے کہا تو نے حسن مجتبیٰ جیسے شوہر کو زہر دے دیا, اتنا نیک شوہر تو نے زہر دے دیا. مجھے خود اپنے بیٹے کا پتا, پلید آدمی. جب تو نے نیک آدمی کو زہر دے دیا تو پلید کو کیوں نہیں مارے گی؟ یعنی یزید کو خود بھی پتا تھا, اس کے باپ کو بھی پتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ جو پہنچ گئے سلام. عزیزان گرامی کئی افراد آپ کو نہیں پتا ہوتا, انہیں خود پتا ہوتا ہے. اب عزیزان گرامی یزید کو اللہ نے ہدایت بھیجی, اس نے قبول نہیں کی. اللہ نے پھر ہدایت بھیجی. پھر کیوں؟ اگر اللہ ہدایت نہ بھیجے تو روز قیامت یزید کہہ سکتا ہے تو نے ہدایت ہی نہیں بھیجی. اللہ نے کہا دیکھ حسین تیری بیعت نہیں کر رہا, اس نے اس سے بھی ہدایت نہیں لی. سر اقدس آ گیا مولا حسین کا, کہا نہیں سر کاٹ کے لیا, حسین بیعت نہیں کر رہا. سر بھی کلام کر رہا تھا, دیکھ رہا ہے, پھر ہدایت نہیں ہے مجمع. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی. عزیزان گرامی یزید ملعون نے, ہم نے تو صرف سنا ہے نا, یزید نے آنکھوں سے دیکھا, سر قرآن پڑھ رہا ہے, چہرے پہ خون ہے لیکن پیشانی پہ نور ہے. دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا؟ چاہتا تو ہدایت لے لیتا, ہدایت نہیں. توجہ عزیزان گرامی, اس نے مولا سجاد کو دیکھ لیا, جناب زینب کا خطبہ سنا. اس سے بڑی ہدایت کسی کو کیا بھیجے اللہ؟ آج اگر کافروں کے ملک میں بھی جناب زینب یا مولا سجاد کا کوئی خطبہ سنے تو ہل جاتا. کوئی قید میں ایسا خطبہ کیسے دے سکتا؟ یزید سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا, نہیں مان رہا تھا. اب کوئی یہ نہ کہ اسے ہدایت ملی نہیں تھی. باپ بد کردار, ماں بد کردار, دادا دادی ایسے کہ ممبر سے نام لو تو زبان پاک کرنی پڑے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی تو لوگ کہتے ہیں اسے ہدایت ہی نہیں ملی. توجہ, جیتے رہے جب پہنچ گئے. اتنی مرتبہ اللہ نے ہدایت بھیجی, اگر یزید پھر بھی نہ مانے تو قصور اللہ کا نہیں ہے, وہ ہدایت بھیجتا رہا, یزید نے نہیں مانی. وہ اللہ جو یزید کو اتنی مرتبہ ہدایت بھیج دے. میرے جملے پہنچے عزیزان گرامی؟ وہ اللہ کتنا کریم ہے تاکہ یزید روز قیامت یہ نہ کہہ سکے مجھے ہدایت ملی نہیں تھی. اب اللہ کہے گا اب تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں تو تو شکوہ کرنے لائق نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں جو جتنے آپ میں انشاءاللہ واقعات اب کل پیش کروں گا, جتنے جملوں پہ غور کیجئے گا. ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, نور اللہ کی طرف سے ہے. انسان تسلیم کرے اور کہے پروردگارا میں نے اسے قبول کر لیا. قرآن کریم کی آیت سنیے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہے نا قرآن میں کہ نحن خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو خلق کیا. اللہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے. اب وہ اس ہدایت کو قبول کر کے ہمارا شکریہ ادا کرے یا ہدایت کو رد کر کے کفران نعمت کرے. ہدایت اللہ بھیجتا رہتا ہے, ہماری زندگیوں میں ہدایت آتی رہتی ہے. عزیزان گرامی اگر کوئی تسلیم نہ کرے, قرآن پڑھ رہے ہیں مسلمان لیکن اس پہ غور نہیں کر رہے, ہدایت مل رہی ہے. آئیے ذرا جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں تفصیل سے پڑھوں گا, اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. عزیزان گرامی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, اللہ کی طرف سے نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. آج میں مطمئن ہوں کہ میں نے سب جملے پڑھے لیکن میں نے ان کی وضاحت کی ہے. اگر پہنچ گئی تو پہنچ گئی, میرے شاید جملے پہنچ گئے ہیں سب تک. عزیزان گرامی بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ بڑے تھے, توجہ نہیں گئی ہوگی. کئی مرتبہ اللہ بچوں سے ہدایت بھیجتا ہے. جو لوگ پہنچ گئے, حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے کہا آپ نے دیکھا یہ بھیک مانگتا ہوا لڑکا؟ کہیں گے ہاں کوئی بھیک مانگ رہا. کہا آپ کو یاد ہے جب آپ محل میں تھے ایک بچہ رو رہا تھا, پوری رات سویا نہیں تھا؟ کہا کب جب زلیخا نے آپ پہ الزام لگایا تھا تو گہوارے سے ایک بچہ بولا تھا ان کو قمیصوں میں دو پر ہوا. یہ اگر قمیص یوسف کی پشت سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے, زلیخا جھوٹی. اگر سامنے سے قمیص پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے, زلیخا سچ. اور قمیص پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ بے قصور ہے, پھر بھی زندان میں ڈال دیا تھا. یاد ہے کہ ہاں اس بچے نے میری عصمت کی گواہی دی تھی. کہ یہ جو بھیک مانگ رہا ہے یہ وہی بچہ. جناب یوسف عزیز مصر سے فوراً تخت سے اترے, بچے کو سینے سے لگایا, جوان کو سینے سے لگایا, پیار کیا کہ میری طرف سے نوازو. توجہ بھائی, بچہ گہوارے میں تھا, گہوارے میں بول رہا تھا بغیر سمجھے, اسے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کہلوا رہا تھا, نبی کی عصمت کی گواہی دلوا رہا تھا, اور نبی اسے نواز رہے تھے, بچے نے میری گواہی دی. اور اگر کوئی 10 برس کے سن میں آخری نبی کی صداقت و عصمت کی گواہی دے, یہ کہہ کے ٹال نہ دینا علی بچے تھے.
میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ بعض اوقات اللہ بچوں سے گواہی دلواتا ہے. میرے جملوں پہ غور کر لیجیے گا, میں مضمون کو مکمل کر رہا ہوں. جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام. عزیزان گرامی, توحید کی کئی گواہیاں بچوں سے آتی ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کتنے مقامات پہ بچوں نے گواہی دی. جناب اسماعیل بچے تھے, ہیں ذہنوں میں, جب کہا بابا جان چھری رکھ لیجیے, کہا بیٹا چھری لے لی ہے, ذبح کرنے جب جا رہے ہیں نا, بتا چکے تھے بیٹے کو, کہا بابا جان ایک رسی اور ایک یہ پٹی بھی لے لیجیے. کہا بیٹا رسی کیوں؟ کہا بابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے میں تڑپوں گا تو ایسا نہ مجھے تڑپتا دیکھیں تو آپ کے ہاتھ رک جائیں. کہا بیٹا صحیح کہہ رہے ہیں, رسی رکھ لیتا ہوں. پٹی بیٹا کیوں رکھ لوں؟ کہا بابا جان آپ مجھے ذبح ہوتا دیکھ نہیں پائیں گے. کہا بیٹا ذبح کیسے کروں گا؟ کہا بابا میں خود بتاؤں گا گلا کہاں ہے, آپ پٹی مان دیجیے گا, میں بتاتا رہوں گا. رہنمائی بچہ کر رہا ہے اور بچے کی اللہ تعریف کر رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, جناب اسماعیل جانتے ہیں باپ کے لیے آنکھیں کھول کے چھری رکھنا مشکل ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر دیکھ لیجیے گا. اور اگر باپ بغیر پٹی کے سینے سے برچھی نکالے, بعض اوقات بچے اتنی بڑی گواہی دے دیتے ہیں. جملے میں پڑھ گیا ہوں, 2 دن سے میں تفصیل سے مسائل پڑھ نہیں پا رہا تھا, آج تفصیل سے مسائل پڑھوں گا. اگر مجھے 5-10 منٹ دے دیجیے گا. عزیزان گرامی, بعض اوقات کوئی کمسن ہوتا ہے اور وہ گواہی دے دیتا ہے, اللہ کی وحدانیت سمجھاتا ہے. میں بچے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے نا, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر جملہ سخت ہو. اور اگر کوئی 6 مہینے کا بچہ ہو اور گلے میں تیر لگا ہو اور بچہ شکوہ نہ کرے, اللہ اکبر. کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل امام حسین کی مظلومیت, امام حسین کی مظلومیت کی حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے. اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اب آنسوؤں کو روکیے گا نہیں. عزیزان گرامی, حضرت علی اصغر سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے امام حسین کی عصمت کی, مظلومیت کی. کبھی 6 مہینے کے بچوں کو بھی تیر مارا جاتا ہے. بڑے سخت جملے ہیں یہ. جب تیر لگانا تو الفاظ ہیں ذبح من الاذن الی الاذن. ہم بعضوں کا ترجمہ کرتے میں کہہ دیتے ہیں گلا چھد گیا. دیکھیں گے میری طرف, چھدنا جانتے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کان ہے نا چھد گیا, لیکن الفاظ کیا ہیں؟ چھد گیا یعنی سوراخ ہونا, سوراخ ہو جانے کو کہتے ہیں. مجھے معاف کر دیجیے گا میں جملے سب پڑھنے والا ہوں. اگر سوراخ ہو جائے تو کہتے ہیں چھد گیا گلا. میں بھی پڑھتا ہوں کہ گلا چھد گیا. خدا کی قسم روایت کے الفاظ یہ نہیں ہے. روایت کے الفاظ ہیں ذبح من الاذن الی الاذن. بچہ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا, یعنی سوراخ نہیں ہوا بلکہ ذبح ہو گیا. میں تو سخت جملے پڑھنے والا تھا, آپ تو برداشت نہیں کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں روزے میں رونا بڑا مشکل ہے, لیکن اگر ایک بچہ پیاسا کربلا میں ذبح ہوا ہو, مولا نے یہی فرمایا تھا نا, اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اس بچے کو, مجھ پہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا قصوروار ہوں, میں تمہارے خلیفہ کی بیعت نہیں کر رہا, بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بچے کو پانی پلا دو, اجرکم اللہ. بھائی اس بچے کو بہت بھوک پیاس لگی ہے. میں جملے پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا بچے کئی مرتبہ توحید کی گواہی دیتے ہیں. پڑھوں جملے. اور کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, امام حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہیں, انہوں نے جناب سید الشہداء کی جگہ جگہ مظلومیت کی گواہی دی ہے. کبھی کوفہ کے بازار میں, کبھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں, کبھی یزید کے دربار میں, کبھی شام کے زندان میں. مجھے معاف کر دیجئے گا, میں یہ جملے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. آج میں جناب سکینہ کے مصائب کو سوچ کے آیا تھا, پڑھوں گا. توحید کی گواہی دینے والے مرد, انبیاء, اولیاء, ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام گزرے ہیں, لیکن ایک معصوم بچی نے ایسی گواہی دی ہے کہ بی بی خود خواب میں دیکھتی ہیں میرے بابا تشریف لائے ہیں, اور آ کے کہتے ہیں بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. جناب سکینہ نے ایک مرتبہ رو کے کہا کہ بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا, بابا آپ کے بعد مجھے بہت تماچے لگے, بابا ہمیں بازاروں میں لایا گیا, بابا ہمیں درباروں میں لایا گیا, بابا ہماری چادریں چھین لی گئیں. پروردگارہ سلام سلام ان بیبیوں کی عظمتوں پہ. خالق نے ان کی عظمت کو کتنا منوایا ہے. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ جو اولاد والے ہیں نا, خاص طور سے اگر کوئی بیٹیوں والا بیٹھا ہو, وہ ان جملوں کو برداشت نہیں کرے گا. عزیزان گرامی, صرف 3 ایسے تابوت ہیں جو رات کی تاریکی میں زنجیروں کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں. میں الٹی ترتیب پیش کر دوں. ایک, رات کی تاریکی میں حضرت امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہے, زنجیروں کے ساتھ تابوت اٹھایا گیا. دوسرا تابوت جب دنیا میں اٹھتا ہے تو امام زین العابدین کا. 7ویں امام کی زنجیریں کاٹی نہیں گئی تھیں, چوتھے امام کی زنجیریں کاٹ دی گئی تھیں, لیکن آج بھی جب تابوت اٹھاتے ہیں تو زنجیروں کے ساتھ. آپ نے کبھی غور کیا؟ تابوت ہمیشہ زنجیروں کے ساتھ اٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کی زنجیریں بہت سخت تھیں. اور جانتے ہیں تیسرا تابوت ایک چھوٹا سا تابوت, کسی بی بی کا تابوت اٹھایا جاتا ہے اور اس تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زندان میں کوئی بھائی بہن کو دفنائے, لیکن نہ جانے شام کے زندان میں کیسا بھائی ہے, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں, چھوٹی بہن کا
چھوٹا سا تابوت اٹھا کے, لاشا اٹھا کے آواز دے کے یہ قیدی فرما رہا ہے, بابا اپنی بیٹی کا تابوت. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے, یہ سخت جملے روزے میں پڑھنا بہت مشکل ہے. جب پوچھا نا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پہ جب بھی دیکھتا تھا تو کبھی جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا, کبھی جناب زینب کبریٰ کے سر اقدس کو, اور کبھی ایک چھوٹی سی بیوی. 3 مقامات پہ مولا کا سر زیادہ رہا کرتا تھا. سینے پہ سلانے والی بیٹی کو مولا بہت. پروردگارہ بی بی نے بار بار مولا کو یہی جملہ احساس دلایا, بابا مجھے زندان میں نیند نہیں آتی, بابا شام غریبہ میں مجھے خاک کربلا پہ نیند نہیں آتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بھئی میں نے جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کیا. آج دامن پھیلا کے مانگیے گا. آج آپ جانتے ہیں نا دعائے توسل کی رات ہے, جو رات ہے وہ توسل کی رات ہے. ماہ رمضان ہے, پہلی شب چہار شنبہ ہے, اس میں دعائیں مستجاب ہیں. منگل بدھ کی درمیانی شب ہے, یہ توسل کی رات ہے, 12ویں امام کی رات ہے. میں جانتا ہوں میں اس طرح سے مصاحب نہیں پڑھ پایا جیسے میں عام طور سے پڑھتا ہوں. میں کوشش کر رہا تھا کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. روزے میں آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی سخت جملہ بھی میں نہیں کہنا چاہتا. پروردگارہ آج کی اس شب کا واسطہ, شب چہار شنبہ ہے, شب باب الحوائج ہے. پروردگارہ باب الحوائج کو واسطہ دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بی بی کا جن کے کان بہت زخمی تھے, کبھی بچیوں کی بھی بالیاں چھینی جاتی ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ, ایک مظلومہ بی بی کا واسطہ, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. شام میں, لبنان میں, فلسطین میں, غزہ میں, عراق میں, ایران میں, افغانستان میں, پاکستان میں خاص طور سے پالا چنار میں حالات خراب ہیں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, یمن, بحرین. پروردگار افریقہ کے ممالک میں سب پہ رحم فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. پروردگار اگر کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے, جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کا واسطہ, پروردگار ہر پریشانی دور فرما. پروردگار واسطہ اس ماں کا جنہیں جب رہائی ملی تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہ زندان میں ایک بچی رہ گئی ہے. جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا, جناب رباب قبر سے لپٹ کے رو رہی تھیں اور رو رو کے کہتی تھی سکینہ اٹھو, بی بی آپ کو وطن جانے کا بہت شوق تھا, ہم مدینے واپس جا رہے ہیں, بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. پروردگارہ واسطہ ان ماؤں کا جن کی گودیں اجڑ گئیں, پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما. ان بیبیوں کی عظمتوں کا واسطہ جو انہوں نے امتحان دیے, ان امتحانوں کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خاص طور سے عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں بار بار اہل بیت کی, محمد والے محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما. مجھے 12-13 برس, شاید 14 برس ہو گئے, 2011 میں نے آخری مرتبہ شام کی زیارت کی تھی. پروردگارہ دل بہت تڑپتا ہے. پروردگارہ بیبیوں کی دوبارہ زیارت نصیب فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما.